بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ملک کے مشہور اور معروف عالم دین حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ہمیشہ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے سرگرم رہتے ہیں اور ہمیشہ مسلمانوں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، جن کے اندر امت کی تڑپ ہے، امت کا جذبہ ہے، جو ہمیشہ امت کے لیے بے چین رہتے ہیں اور اس کے لیے وہ سفر کرتے ہیں، وعظ اور نصیحت کرتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے اپنا ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے مسلمانوں سے بڑی اپیلیں کی، مسلمان نوجوانوں سے خاص طور پر انہوں نے بڑی اپیلیں کی، درد مندانہ نصیحتیں کی اور ان کو سمجھایا کہ گناہوں کی زندگی چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تم کو ترقی عطا فرمائے گا، نافرمانی چھوڑ دو، تم اپنے مستقبل پر دھیان دو، اپنی انرجی کا صحیح استعمال کرو۔ آئیے ہم اور آپ انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں سے کیا کیا اپیلیں کی، اور ان کی تمنا یہ ہے کہ کاش یہ آواز آگے پہنچے اور سب تک پہنچے اور سب اس آواز کو سنے اور ان کی اس نصیحت پر عمل کریں۔ آئیے ہم سب ان کے اس بیان کو سنتے ہیں اور سن کر کے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اس کو آگے پھیلائیں گے، اس کو نشر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ آئیے پہلے ہم حضرت مولانا کا بیان سنتے ہیں۔ دیش کا مالک کوئی نہیں ہے، دیش کے مالک اس کی پوری جنتا ہے، اس کا سنویدھان ہے، اس کا دستور ہے۔ ہمیں اور آپ کو پورے شعور کے ساتھ، پوری عقل مندی اور ہمت اور بیداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوگا۔ میں اپنے نوجوانوں سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ نوجوانوں، یہ عمر تمہاری انرجی کی عمر ہے۔ جو انرجیٹک جتنا نوجوان ہوتا ہے، میرے جیسا بوڑھا نہیں ہو سکتا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں اپنی جوانی کی بہترین راتوں کو بھی پڑھنے میں گزارتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، شاید میں چیلنج کروں کہ میری طرح کا مطالعہ اس ملک میں بہت کم لوگوں نے کیا ہوگا، تو شاید میں جھوٹا ثابت نہیں ہوں۔ میں نے پولیٹیکل سائنس کی الماریوں کی الماریاں پڑھی، میں نے اکنامکس کی کتابیں پڑھی، فقہ، حدیث، قرآن، تفسیر، اسلامی تعلیم میں تو میں دن رات ڈوبا رہتا تھا، لیکن میں یہ سب علوم بھی پڑھتا تھا۔ نوجوانوں، پلیز اپنا وقت ضائع مت کرو، لڑکیوں کے پیچھے مت بھاگو، یہ بہت کیریکٹر لیس اوباش قسم کے لڑکوں کی حرکت ہے۔ فلمیں مت دیکھو، موبائل کا غلط استعمال مت کرو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کی آنکھوں کو گندا مت کرو۔ جاگتے ہوئے خواب دیکھو، سوتے ہوئے تو خواب سب دیکھتے ہیں، لیکن جو جاگتے ہوئے خواب دیکھتا ہے وہ آگے چل کر کمیونٹی اور سوسائٹی کا اور ملک کا لیڈر بنتا ہے۔ خواب دیکھو کہ ہم ملک کو واقعی اپنے ملک کو وشو گرو بنائیں گے، وشو گرو بنائیں گے، چوری اور ڈکیتی میں نہیں، غریبوں اور کسانوں کی آمدنی کو چھین کر دو چار کارپوریٹ ہاؤسز کی جیب میں ڈالنے کے لیے نہیں، ہم اپنے دیش کو وشو گرو بنائیں گے، انسانیت کی خدمت میں، مورل ویلیوز کے ساتھ، اخلاقی قدروں کے ساتھ، بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے ساتھ۔ تم کسی لڑکی کو چھیڑو یا دیکھو گے تو کل کو تمہاری بہن کو بھی کوئی چھیڑے گا اور دیکھے گا، کل کو تمہاری ماں کو بھی کوئی چھیڑے گا، کل کو تمہاری بیٹی اور بیوی کو بھی کوئی چھیڑے گا۔ یاد رکھنا، یہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا قانون ہے، جو شخص کسی غیر کی بیٹی یا بہن کو چھیڑے گا، اس کی بیٹی یا بہن کو ضرور چھیڑا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا قانون ہے۔ نوجوانوں، تم دنیا بھر کی چیزیں پڑھتے ہو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ کیا جفا اور ظلم ہے۔ تم کیمسٹری پڑھ لیتے ہو، تم فزکس پڑھ لیتے ہو، تم سنسکرت پڑھ لیتے ہو، تم سب پڑھ لیتے ہو، نہیں پڑھتے تو اپنے رب کے وہ خطوط جو تمہارے نام اس رب نے محبت نامے بھیجیں۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کے خط ہیں، میرے اور آپ کے نام۔
لیکن ہم عجیب بے غیرت، بے شرم، بے حیا، بے حس، بے شعور لوگ ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھنا ضروری نہیں سمجھتے۔ پڑھتے بھی صرف رمضان میں۔ کیا ہو گیا مسلمانوں؟ وہ بھی رمضان میں تم ثواب کے لیے قرآن پڑھتے ہو۔ قرآن ثواب کے لیے نہیں اترا ہے، قرآن رہنمائی کے لیے اترا ہے، قرآن گائیڈنس کے لیے اترا ہے۔ جس کتاب کو تم سمجھو گے نہیں اس سے رہنمائی کیسے لوگ؟ یہ تم سے کس گدھے نے کہا ہے کہ قرآن کو سمجھنا مدرسے والوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے؟ یا تو اعلان کر دو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، اعلان کر دو کہ ہم کو تقوی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ھدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا کتاب کیا ہے یہ قرآن۔ تم کہہ دو ہم انسان نہیں ہیں، ہم جانور ہیں۔ کہو تم کو سوشولوجی میں پڑھایا گیا ہے کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، تم کہو کہ ہم اینیمل ہیں، اینیمل، اور اینیملز کے لیے قرآن نہیں اترا۔ تم کہو گے کہ ہم جانور ہیں تو میں کبھی تم سے شکایت نہیں کروں گا کہ تم قرآن کیوں نہیں سمجھتے۔ یہ کس قدر گمراہی ہے، میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے بھی جھنجھوڑ کر کہنا چاہتا ہوں۔ کیوں تم نے یہ سمجھا کہ قرآن کا سمجھنا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے؟ اس امت کی تباہی اور ذلت کی اصل وجہ یہ ہے کہ تم قرآن کو نہیں سمجھتے۔ قرآن کو جو سمجھتا ہے وہ کبھی کسی سے نہیں ڈرتا، وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا، وہ حق گوئی اور بے باکی کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ اسے کسی کا ڈر اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو کوئی میٹھی اور کڑوی بات کہہ رہا ہے وہ جس سے کہہ رہا ہے اس کی خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہے، اس کو اپنا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ علماء تک بھی قرآن پر غور نہیں کرتے، میں کیا شکایت کروں لوگوں کا؟ غور نہیں کرتے علماء، اور ایسے لوگوں کو علماء تسلیم کرنا میرے لیے تو ممکن نہیں ہے، میں کسی قیمت پر تیار نہیں ہوں کہ ایسے لوگوں کو علماء مانوں جو قرآن پر تدبر نہیں کرتے، قرآن پر غور نہیں کرتے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے ان کے دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں۔ اب ہزار تقریریں سنیں، آپ کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ کے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، آپ جھوٹ بولتے رہیں گے، آپ دھوکہ دیتے رہیں گے، آپ خود غرضی کی بیماری میں مبتلا رہیں گے، آپ کسی بڑے کی ڈانٹ تو کیا ایک فہمائش بھی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بدل دی تھی 30-40 سال میں، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، وہ کیسے بدلی تھی؟ ساری دنیا یہ ماننے پر مجبور ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، میں مسلمان علماء اور مورخین کی کتابوں کا حوالہ نہیں دوں گا۔ آپ گبس کی تاریخ پڑھیے، آپ ٹوائنبی کی تاریخ پڑھیے، آپ گاندھی جی کے خطوط پڑھیے۔ جب 36-37 کے پہلے جنرل الیکشن میں، جو برٹش گورنمنٹ کے زمانے میں وہ الیکشن ہوا تھا، اس وقت چند صوبوں میں کانگریس کی حکومت بنی تھی، تو گاندھی جی نے ان تمام صوبوں کے کانگریس کے لیڈرز کے نام ایک خط لکھا تھا، اور اس خط میں یہ لکھا تھا کہ تم سوراج قائم کرنا چاہتے ہو، ہم اور تم، اور اب تم کو اپنی ان صوبوں کے اندر سرکار بنا کر سوراج قائم کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں تم کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، میں نے پوری زندگی پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، اس مطالعے کی روشنی میں تم کو مشورہ دیتا ہوں۔ مہاتما گاندھی یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر تم واقعی سچے معنی میں غریبوں کو ان کا حق دینا چاہتے ہو، کسانوں اور مزدوروں کو اور پچھڑے ہوئے لوگوں کو ان کا ادھیکار دینا چاہتے ہو، تو ابوبکر اور عمر کے طریقے پر حکومت کرنا۔ میں نے پوری انسانی تاریخ میں گاندھی جی نے لکھا کہ ابوبکر و عمر سے بہتر سوراج کرنے کا طریقہ، سرکار چلانے کا طریقہ، عوام کی خدمت کے لیے حکومت چلانے کا کوئی واقعہ پوری دنیا کی تاریخ میں گاندھی جی نے لکھا کہ میں نے نہیں پڑھا، اس لیے میں تم کو مشورہ دے رہا ہوں۔ ڈاکٹر سید محمود جو میرے والد کے بڑے عاشق تھے، اور گاندھی جی نے ان کو بہار کا وزیر تعلیم بنایا تھا، بعد میں وزیر خارجہ بنے وہ،
سینٹرل گورنمنٹ میں ڈاکٹر سید محمود نے گاندھی جی کے اس خط کی نقل میرے والد صاحب کو دکھائی تھی اور میرے والد صاحب نے مجھے دکھائی تھی۔ اس ملک کو کدھر جاتا ہوا دیکھ رہے ہو نوجوانوں کچھ بڑے ارادے اپنے اندر پیدا کرو۔ یہی عمر ہوتی ہے بڑے بڑے خواب دیکھنے کی، بڑے اونچے منصوبے بنانے کی۔ وہ قوم جس کے نوجوان ان کے اندر کی ہمتیں پست ہو گئی ہوں، ارادے مر گئے ہوں، اور وہ اپنی پیٹ اور اپنی شرمگاہ، مجھے معاف کرنا، اس کے سوا وہ کچھ نہ سوچتے ہوں۔ یہی ہے ہمارا کعبہ، یہی ہے ہمارا قبلہ، اسی کے ارد گرد ہم دن میں بھی گھومتے ہیں، ہم رات میں بھی گھومتے ہیں۔ اس سے زیادہ میں صاف لفظوں میں اور کیا کہوں، جہاں عورتیں اور بچیاں بھی بیٹھی۔ یہ تمہاری زندگی ہے، یہ تمہارا کعبہ ہے، تمہارا پیٹ اور تمہارا سیکس۔ جس قوم کے نوجوان اتنے پست ہمت اور اتنے چھوٹے اور گندے خیالوں کے پجاری بن گئے ہوں، اس قوم کا مستقبل بہت تاریک ہے۔ نوجوانوں، مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے امیدیں ہیں۔ خدا گواہ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ تم سے امیدیں ہیں، اور تم نے بار بار اپنا کیریکٹر دکھایا ہے۔ جب سی اے اور این آر سی کا تماشا اس بے ایمان اور ظالم حکومت نے پہلے شروع کیا تھا تو تم ہی تھے جامعہ ملیہ کے نوجوان طلبہ اور طالبات، تم ہی تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے لڑکے اور لڑکیاں۔ کوئی مدرسے کا طالب علم باہر نہیں نکلا، مدرسے والوں نے نکلنے بھی نہیں دیا۔ مجھے شکایت ہے مدرسے کے ذمہ داروں سے، وہی جامعہ ملیہ اور وہی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لڑکے اور لڑکیاں وہ باہر نکلے، اور انہوں نے شاہین باغ میں ایک پروٹیسٹ جمایا۔ پولیس جامعہ ملیہ کے اندر گھسی اور پولیس نے بھیانک طریقے پر لاٹھی چارج کیا، لائبریری میں گھس کر مارا۔ لڑکیاں لائبریری میں چلی گئی تھیں، ان لائبریری میں گھس کر پولیس نے لاٹھیاں چلائیں۔ مسجد میں چلے گئے تھے، مسجد کے شیشے توڑ ڈالے اور مسجد میں چھپے ہوئے یا بچنے والے بچوں اور بچیوں کو مارا۔ ہاسٹل میں گھس گئے، کسی ہاسٹل میں پولیس کے داخلے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میں بھارت کے قانون کو جانتا ہوں۔ ہاسٹل میں جانا، کسی ہاسٹل کے اندر، کسی یونیورسٹی کے پریمائزز کے اندر، یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی آفیشیل پرمیشن کے بغیر بھارتی قانون میں الاؤڈ نہیں ہے۔ مگر اندھی حکومتیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ پھر کیا ہوا؟ سینکڑوں لڑکے اور لڑکیاں زخمی ہوئے، ہڈیاں ٹوٹیں، سر پھٹے۔ میں اس وقت سخت بیمار تھا، بالکل بستر پر تھا۔ اسی حالت میں نے 2 بجے رات کو ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کر کے بھیجا تاکہ ان بچوں اور بچیوں کی ہمت نہ ٹوٹے۔ اور جیسے ہی میں بستر سے اٹھا اور ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا تھا، میں فوراً دلی گیا، اور دلی میں جا کر ایک ایک اسپتال کے ایک ایک بیڈ پر، ایک ایک روم میں جا کر ان تمام لڑکوں اور لڑکیوں کی مزاج پرسی کی۔ میں تم کو اور اپنی بچیوں کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ واقعات تو 50 ہیں، ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک لڑکی کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ اس روم میں ایک لڑکی ہے، سر سے پیر تک اس کی 8 ہڈیاں ٹوٹی ہیں، پورے بدن پہ ہڈیاں ٹوٹی ہیں، اتنا مارا ہے پولیس نے اس کو۔ میں نے پوچھا روم کے اندر اور کوئی ہے؟ پتہ چلا کہ اس لڑکی کی خالہ بھی ہیں۔ تو میرے ساتھ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز بھی راؤنڈ پر تھے، وہ مجھے لے کر روم کے اندر گئے۔ وہ بچی مجھے دیکھ کر رونے لگی، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ میں نے کہا بیٹا تم بولو مت، تم کو بولنے میں بھی تکلیف ہوگی، اس لیے کہ اس کے سر بھی پھٹا ہوا تھا، اس کے یہ چہرے کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی، سب جکڑی ہوئی تھی سر سے پیر تک، بینڈیج میں، پٹی میں، پلاسٹر میں۔ میں نے بیٹی سے کہا اس لیے کہ بیٹی میں تم سے صرف ایک درخواست کرنے آیا ہوں، ایک بار میرے لیے مغفرت کی دعا کر، بس ایک بار اتنا کہہ دو کہ اللہ سجاد نعمانی کی مغفرت کر دیجئے۔ بس تم اس وقت جس کیفیت میں ہو تمہاری دعا قبول ہوگی اور میرے گناہ میرے رب معاف کر دے۔ وہ رونے لگی اور پھر کہنے لگی خیر میں آپ کو بتاؤں کہ میں کس طرح کی لڑکی تھی۔
اس حادثے سے پہلے میں ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتی تھی، صرف رمضان میں کچھ نمازیں پڑھ لیتی تھی، باقی میں ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتی۔ جس دن سے پولیس کی لاٹھیاں کھائی ہیں مولانا، اس دن سے میری تہجد بھی نہیں چھوٹی۔ نوجوانوں، تمہیں اس ملک کو بچانا ہے، اپنے خواب اپنے ارادے بلند کرو۔ یہ کیا کہ بھاگ جائیں گے دبئی، بھاگ جائیں گے جدہ، بھاگ جائیں گے سعودیہ، بھاگ جائیں گے گلف کنٹریز میں اور وہاں پیسہ کمائیں گے، یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہارے قائدین بھاگ گئے تھے، شیخ الہند بھاگے تھے، مولانا آزاد بھاگے تھے، محمد علی شوکت علی بھاگے تھے، علامہ اقبال بھاگے تھے، اشرف علی تھانوی بھاگے تھے، حسین احمد مدنی بھاگے تھے، قاسم نونتوی بھاگے تھے، رشید احمد گنگوئی بھاگے تھے۔ تم کن کے جانشین ہو؟ پکا ارادہ کرو، ہم اس ملک میں رہیں گے اور اس ملک کی شان بڑھائیں گے، اس ملک سے غربت دور کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اس ملک سے جہالت دور کریں گے، اس ملک سے شخصیت پرستی دور کریں گے، اس ملک سے ہر طرح کی بد انصافی اور انیائے کا خاتمہ کریں گے۔ تمہارے جیسے لوگ جب یہ ارادہ کرتے ہیں تو آگے صلاح الدین بنتے ہیں، آگے ٹیپو سلطان بنتے ہیں، آگے سید احمد شہید بنتے ہیں، محمد علی جوہر اور شوکت علی بنتے ہیں، ابوالکلام آزاد بنتے ہیں، رضیہ سلطان بنتی ہیں لڑکیاں، بھوپال کی بیگمات، بھوپال کی خواتین، بھوپال اسٹیٹ کی جو اسٹیٹ چلاتی تھیں وہ راجہ لوگ نہیں چلاتے تھے، رانیاں چلاتی تھیں، پورے برقعے کے ساتھ وہ حکومت چلاتی تھی، پورے پردے کے ساتھ حکومت چلاتی تھیں۔ شاید ہماری ایک لڑکی کو بھی یہ بات نہیں معلوم ہوگی۔ دربار لگاتی تھیں پورے پردے کے ساتھ، مقدمات کی سماعت کرتی تھیں، فرمان جاری کرتی تھیں، دورہ کرتی تھیں رات میں نکل کر کہ کوئی غریب پریشان تو نہیں ہے۔ یہ ہیں مسلمان عورتیں جن کو جب ذمہ داری سنبھالنی پڑی تو انہوں نے اس طرح ذمہ داری سنبھالی۔ آج کی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے خواب گندے ہو گئے، کوئی اونچا خواب ہی نہیں دیکھتا۔ پریزیڈنٹ اے پی جے عبد الکلام، انڈیا کے سابق راشٹرپتی، وہ اور میں ایک تامل ناڈو کے اسکول کے فنکشن میں بلائے گئے۔ وہ چیف گیسٹ تھے اور میں گیسٹ آف آنر تھا۔ تو پریزیڈنٹ کے پاس مجھے بٹھایا گیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آنریبل یور ایکسلنسی، ویری کامن دیٹ یو یوز دا ورڈ آف ڈے ڈریمنگ۔ راشٹرپتی جی، آپ بار بار دن میں خواب دیکھنے کی بات کہتے ہیں، واٹ ڈو یو مین بائی اٹ؟ آپ اس کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ کہنے لگا کین یو الاؤ می ٹو ایکسپلین اٹ ان مائی اسپیچ؟ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ آپ کی اس بات کا جواب میں اپنی تقریر میں دوں گا؟ میں نے کہا نو پرابلم، گو اہیڈ۔ پھر وہ تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے میرا حوالہ دیا کہ بردر سجاد نعمانی has asked me a question right now that Mr. President, you many times use the terminology of daydreaming. What do you mean by it? And I promised him and got his permission to explain it in my speech. یہ انہوں نے شروع میں کہا کہ سجاد نعمانی صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ میں آپ کی بات کا جواب اپنی تقریر میں دوں گا۔ پھر وہ اسکول کے ہزاروں لڑکے لڑکیاں سامنے بیٹھے تھے اور انہوں نے ان کو خطاب کر کے کہا کہ رات میں دیکھے ہوئے خواب ان سے انسان نہیں بنتا، جاگتے ہوئے جو خواب آدمی دیکھتا ہے ان سے بنتا ہے۔ جاگتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھا کرو خواب کہ میں ملک کا لیڈر بنوں گا، میں قوم کا رہبر بنوں گا، میں انسانیت کا خدمت گزار بنوں گا،
میں لوٹوں گا نہیں، سوکھی روٹی کھاؤں گا لیکن بھوکے لوگوں کے پیٹ بھروں گا، میں لوگوں کے آنسو پوچھوں گا، میں رشتے جن کے ٹوٹ گئے ان کے رشتوں کو جوڑوں گا۔ بڑی شاندار تقریر کی پریزیڈنٹ اے پی جے عبد الکلام نے۔ مسلمانوں تم کو فخر ہونا چاہیے، مگر افسوس فخر تو تب ہو جب تم کو کچھ معلوم ہو۔ تمہیں تو تمہارے مقررین یا زمین سے نیچے کی باتیں بتاتے ہیں، آسمان سے اوپر کی۔ پریزیڈنٹ اے پی جے عبد الکلام راشٹرپتی بھون میں جب آئے تھے تو ایک سوٹ کیس لے کر آئے تھے، اور راشٹرپتی بھون میں 34 کمرے ہیں، بہت عالی شان کمرے ہیں۔ پریزیڈنٹ اے پی جے عبد الکلام نے راشٹرپتی بھون میں قدم رکھتے ہی یہ کہا کہ 2 کمرے کھلے رہیں گے، باقی سب لاک کر دو، میں کسی کمرے کو یوز نہیں کروں گا، صرف 2 کمرے، ایک کمرے میرے بیٹھنے اور سونے کے لیے، ایک کمرے لوگوں سے ملاقات کے لیے، نتھنگ مور دین دیٹ۔ اور کین یو بلیو اٹ، مسلمانوں فخر کرو، پریزیڈنٹ اے پی جے عبد الکلام اپنی چائے کی ایک ایک پیالی اپنے لنچ اور ڈنر اور کھانے کے پیسے ادا کرتے تھے۔ یہ ہے مسلمان صدر جمہوریہ۔ اور ایک آج کے ہمارے لیڈر ہیں، کھربوں ڈالر روزانہ لوٹ رہے ہیں، یہ ہیں دیش بھکت، یہ ہیں راشٹروادی، یا پریزیڈنٹ اے پی جے عبد الکلام تھے، یا ڈاکٹر ذاکر حسین تھے، یا صدر فخر الدین علی احمد تھے۔ مسلمانوں تم اپنے لیڈروں کی بھی ناقدرے ہو، تمہیں صرف تنقید کرنا آتا ہے، تمہیں صرف کیڑے نکالنا آتا ہے، تمہیں لوگوں کی خوبیوں کو تلاش کرنا نہیں آتا، یہ تمہاری بیماری ہے۔ پریزیڈنٹ اے پی جے عبد الکلام کے بھائی اور ان کی فیملی، پریزیڈنٹ نے تو شادی کی نہیں تھی، تو بھائی اور ان کی فیملی کی خواہش تھی کہ وہ بھی دلی آئیں اور صدر جمہوریہ کو، اپنے بھائی کو صدر بنے ہوئے دیکھیں اور راشٹرپتی بھون میں ٹھہرے۔ تو پریزیڈنٹ اے پی جے عبد الکلام نے ریاستی اور سرکاری ہوائی جہاز سے ان کو نہیں بلوایا، جبکہ پروٹوکول یہ کہتا تھا، سرکاری نظام یہ تھا کہ سرکاری جہاز بھیجا جاتا اور وہ اس سے آتے، بٹ پریزیڈنٹ عبد الکلام ڈینائیڈ اٹ، نہیں بالکل نہیں۔ انہوں نے آرڈینری فلائٹ سے ان کو بلوایا، خود اپنی جیب سے پیمنٹ کیا، 2 یا 3 دن وہ لوگ راشٹرپتی بھون میں رہے۔ آپ یقین نہیں کرو گے، ان کے 2-3 دن رہنے کا کرایہ راشٹرپتی عبد الکلام نے سرکاری خزانے میں جمع کیا۔ یہ ہے مسلمان۔